احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح ماہ رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 11واں روزہ، عشرہ مغفرت کا ہو گیا آغاز۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ ایک بار پھر آج ایک اہم موضوع لے کر انٹرو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور موضوع یہ پورے سال کے لیے ہے، بالخصوص رمضان کے لیے۔ پورا سال ہمارے تاجر، ہمارے دکاندار، ہمارے آفیسز والے، ہمارے امپورٹرز، ہمارے ایکسپورٹرز، ہر طرح کی چیزیں فروخت کرنے والے، منگوانے والے، بیچنے والے، وہ تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ کتنا ایمانداری سے کرتے ہیں، کوالٹی کیا ہوتی ہے، ناپ تول کیسا ہوتا ہے، پیکنگ کیسی ہوتی ہے، جو بتایا جاتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اور اس میں کچھ معاملات ہم سے یعنی عوام سے متعلق ہیں، کچھ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن جو مہنگائی کا معاملہ ہے وہ پورا سال یہ مسئلہ رہتا ہے، یہ معاملہ رہتا ہے، یہ گفتگو میں رہتا ہے، اور یہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ لیکن حیرت تب ہوتی ہے جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے، یہ ماہ مقدس آنے والا ہوتا ہے، جو آسانیوں کا مہینہ ہے، جو بانٹنے کا مہینہ ہے، جو نوازنے کا مہینہ ہے، جو آسانیاں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، جو دعائیں لینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے، مہنگائی اپنے عروج پہ چلی جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوز ذخیرہ کرتے ہیں اناج کو، کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں سبزیوں کو، پھلوں کو، اور جو فروزن آئٹمز ہیں ان کو، اس طرح سے گوشت والے
ہر طرح کے لوگ یہ سوچتے ہیں مہینہ رمضان کا آیا ہے تو یہ کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا نہیں، مال کمانے کا۔ افسوس ہے ان پر جو خود مسلمان ہیں، جو خود بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے گھر والے بھی روزے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ساری بات کو، سنتے ہیں ساری بات کو، پڑھتے ہیں ساری بات کو کہ رمضان المبارک میں بالخصوص اور پورا سال بالعموم آپ کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی نہ قانون نے اجازت دی ہے نہ شریعت نے اجازت دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب آپ مہنگائی کرتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں فروٹ لینے کے لیے آتے ہیں کہ افطار کریں گے بچوں کے ساتھ، لیکن جب دیکھتے ہیں بہت مہنگا ہے فروٹ، واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ آپ نے 200 روپے کا سیب 400 کا کر دیا، 100 روپے کے کیلے 200 کے کر دیے۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے سبزیوں کی قیمت کو پر لگا دیے 450 500 550 روپے کے جی، جو مرغی تھی آپ اس کو 800 پہ لے گئے۔ آپ بڑھائے جا رہے ہیں، گوشت 1000 روپے سے 1300 1400 پہ لے گئے۔ آپ بڑھائے جا رہے ہیں اور اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ کمانے کے لیے آیا ہے، پھر کوئی مہینہ ہی نہیں ملے گا، کمانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور پھر اس کا مقافات عمل کیا ہے؟ آپ سارے کام تو نہیں کرتے نا۔ اگر آپ کا مرغی کا کام ہے تو پھر آپ کپڑے لینے بھی تو جائیں گے، پھر کپڑے والا بھی ذخیرہ اندوزی کرے گا، آپ کی جیب سے جائے گا۔ اگر آپ کا کپڑے کا کام ہے تو آپ فروٹ لینے تو جائیں گے نا، آپ کپڑا مہنگا کر دیں پھر آپ کو فروٹ مہنگا ملے گا۔ آپ فروٹ کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کے لیے جوتے لینے جائیں گے، جوتے والا یہ کرے گا، اس نے بھی تو ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ رمضان اور عید کے وقت جو ہے وہ میں مال بیچوں گا، 400 کا جوتا 800 کا 800 کا 1600 میں 1600 کا 32 میں بیچوں گا۔ یہ ایک سائیکل ہے مقافات عمل کا۔ جب سارے لوگ بے حس ہو جائیں، سارے دکاندار بے حس ہو جائیں، ہم اور آپ، ہم سب مال بیچنے والے مال کمانے پہ لگ جائے، حلال روزی کمانی نہیں ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور چیزوں کو مہنگا بیچنا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ مہنگا بیچیں گے تو مہنگا لینا بھی پڑے گا۔ اور پھر ہماری حکومت تو ستو پی کے سو رہی ہے۔ یہ سارا کام کمشنرز کا ہے، ڈی سیز کا ہے، اے سیز کا ہے، کہاں ہے سارے؟ وہ بھی سو رہے ہیں۔ اور پھر نچلی سطح پہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہ کنٹرول لسٹ، جو پرائس کنٹرول لسٹ بھیجتی ہے ان دکانداروں کو، جا کے چیک نہیں کرتی، بلکہ اس لیے جاتی ہے کچھ ہمیں مال دے دو تو ہم آئیں گے ہی نہیں، ہم آپ کی پرائس چیک ہی نہیں کریں گے، ہمیں کچھ دے دو بس۔ کتنے افسوس کی بات، پورا نظام بگڑا ہوا ہے، اور یہ سارے روزے سے ہیں، اور یہ سارے رمضان میں کر رہے ہیں یہ کام۔ ان کو حیا نہیں ہے، ان کو حیا نہیں ہے، ان کو شرم نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کون سا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بچوں کے پرزور اصرار پر کہ بابا ہمیں شاپنگ کروائیں، بابا ہمیں شاپنگ کرائیں، بابا رات کو ہمیں چنا چاٹ کھلانے لے جائیں، سموسے کھلانے لے جائیں، آج یہ افطاری لے آئیں، وہ مجبوری میں بچوں کے اصرار پر انہیں موٹر سائیکل کی ٹنکیوں پہ بٹھاتا ہے باپ، بیگم کو بٹھاتا ہے، کہتا ہے چلو میں آج تمہیں چکر لگا کے آتا ہوں، کچھ کھلا کے لاتا ہوں، کچھ خرید کے لاتا ہوں۔ لیکن جب آپ حضرات کی ذخیرہ اندوزی، آپ حضرات کا مال بٹورنے کی جو حص ہے، حوث ہے، اس کی وجہ سے جو آپ لوگ مہنگائی کرتے ہیں، وہ صرف چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں، خرید کچھ نہیں سکتا، کھلا کچھ نہیں سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یو کے، افریقہ، آسٹریلیا اور امریکہ کی سٹورز پر لکھا ہوتا ہے بلیسنگز آف رمضان سیل 30%۔ کون لکھ رہا ہے؟ گورے لکھ رہے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ لکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے کرسمس پہ بھی لوگوں کو سیل کر کے دیتے ہیں، کم قیمت پہ چیزیں جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ماہ مقدس، نیکیوں کا موسم بہار، رمضان آ رہا ہے، اچھے دسترخوان خریدیں، نہیں تسبیح، نہیں ٹوپی، یہ سب خریدتے ہیں، پھر ٹوپی پہناتے ہیں، خود تو ٹوپیاں پہن ہی رہے ہیں، دوسروں کو ٹوپیاں پہنا بھی رہے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا دکاندار ٹھیے والا بھی، اس نے گودام کرائے پہ لینا ہے رمضان سے پہلے، کہ میں اس میں فروٹ کو، سبزیوں کو اسٹور کروں گا 2 4 5 دن، کوئی اسٹوریج کا سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح گوشت والا کرتا ہے، اسی طرح فلاں فلاں، سب نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے نوچنے کا، عوام کو نوچو۔ اور پھر وہ ہمارے بیلٹ والے بھی بیلٹ سیدھا کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے صحیح بھتہ لینے کا۔ پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، بنو ہو، سوات ہو، کراچی ہو، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، آزاد کشمیر، گلگت، اسکردو، جو بھی ہو، ہر شہر کی انتظامیہ یہ سوچتی ہے ماہ رمضان آیا ہے، کمانے کا مہینہ ہے، بھتہ بڑھ جائے گا۔ اور عید کے دنوں میں تو ڈاکوؤں سے زیادہ بھتہ یہ لے لیتے ہیں۔ ابھی جیسے جیسے عید آئے گی نا، آپ دیکھتے رہے، کل کراچی میں سے 4 پولیس مقابلے ہوئے ہیں،
2 میں تو پبلک نے گولی مار دی، پولیس کا انتظار نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، آپ میرے دل کے قریب ہیں، لیکن پلیز اگر ہم اور آپ کچھ غلطیاں کر ہی جاتے ہیں، کچھ عیب یا عیوب ہم میں ہیں بھی، کچھ گناہ ہم سرزد کر بھی جاتے ہیں، اس طرح کے گناہوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں، اس سے تو بچنا چاہیے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیوں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کیوں مہنگائی کرتے ہیں؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری مہنگائی کرنے سے لوگ کتنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس مہنگائی کی وجہ سے ہم خود بھی کتنے تکلیف میں آتے ہیں۔ آپ سوچیں پھر جو آپ نوالا، آپ پھر جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ قسم سے اماں یہ 400 کا سیب دے رہا ہوں نا، یہ 390 میں آیا ہے مارکیٹ سے، جھوٹ بول لیا، اور پھر آپ یہی جھوٹ سے کمائے ہوئے پیسوں کا نوالا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اسی سے افطار کر رہے ہیں۔ ناپ تول میں بےمانی آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، وہ جو 4-5 کلو کا بٹا ہوتا ہے، بٹا ہی کہتے ہیں شاید اس کو، جو وزن اس میں ترازو میں ڈالتے ہیں، اس کا وزن کیا تو وہ کم نکلا، کسی میں زیادہ نکل آتا ہے۔ مطلب کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ مطلب الیکٹرانک جو ترازو ہے اس میں بھی ہیر پھیر شروع ہو گئی ہے، مینول میں تو ہے ہی، کانٹے کو پھنسا دیتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، کیوں کرنا ہے یہ سب؟ اس سے برکت نہیں آئے گی بھائی۔ مہنگائی جتنی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں خود کریں، تمام دکانداروں سے اپیل کروں، عید کا موقع آ رہا ہے، سیل لگائیں، دیکھو مال نہیں بکے گا، بتا دوں، لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر جوتے کپڑے ریڈی میڈ گارمنٹس رہ گئے تو دکان پہ رہ جائیں گے، پھر سڑ جائیں گے، یہ آپ سیل لگا دو، بولو مال میں نے چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے، چاند رات کی رات کو 2 بجے سے پہلے دکان بند کرنی ہے۔ اب سوچ لیں، آپ 1000 روپے کی چیز آپ نے خریدی ہے، آپ 2000 کیوں لگا رہے ہیں؟ 1200 میں بیچ دیں، نفع رکھیں، آپ کو کوئی معنی، جائز منافع رکھیں، لیکن اس بار لوگوں کی جیب کی حالت اچھی نہیں ہے، ابھی سے سیل لگا دیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ہیں گھر پر لیکن آپ بھی ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، چاہتے ہیں اس پر کچھ گفتگو ہو اور کسی نتیجے پہ پہنچا جائے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں۔ آؤ بات کریں میں آج بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ہے، چاہے کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، عبادت کرتا ہو نہ کرتا ہو، شریعت کا پابند ہو نہ ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، گالیاں دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، چاہے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، لباس کیسا ہی کیوں نہ ہو، شرم و حیا، پردہ اس کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، خود کو مسلمان کہہ دیا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ اقرار کرے کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، حضور کی محبت میرے ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کے لیے لازم ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تہجد بھی قضا نہیں کرتا، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، ماں باپ کا ادب بھی کرتا ہوں، ایماندار دیانتدار تاجر ہوں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سارے کام کرتا ہوں، ساری نمازیں پڑھتا ہوں، لباس، پردہ، شرم و حیا سب کا خیال رکھتا ہوں، لیکن میں معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اس کی ان عبادات کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں، اس کی یہ عبادات اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، جو مدینہ پاک جاتا ہے تو نظریں جھکا کے جاتا ہے، جب مدینہ پاک جاتا ہے تو ادب کرتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جب نعت سنتا ہے تو روتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے ادب میں، جب حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیتا ہے، انگوٹھوں کو چوم لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بے ایمان ہے، بددیانت ہے، جیسے بھی اعمال رکھتا ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہے تو وہ یہ بات، اس بات کا اقرار کرتا ہے، یہ بات برملا کہتا ہے کہ میں عشق کرتا ہوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرتا ہوں۔ اسی لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہتھیار کہا گیا، یہ وہ ہتھیار ہے جو کلاشنکوف، گولی، گالی، ڈنڈے ان سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس ہتھیار کے ذریعے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے قلب میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج نہیں کل، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، خاتون ہو یا مرد ہو، یہ عشق رسول کی چنگاری آگ ضرور بنے گی، اور آگ بنے گی تو اس کی زندگی کو بدل دے گی۔
اور پھر جب بندہ عشق رسول کو اپنی زندگی میں اولیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے سب چیزوں پر، تو پھر ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ وہ ایک وقت میں مطالعہ بھی شروع کر دیتا ہے، نماز بھی شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب بار بار اسے روزہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے تو اندر کا جو مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، وہ باہر آنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کا ظاہر بھی بہتر ہو جاتا ہے، ظاہر بھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے مصطفیٰ کریم چاہتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، اور ایسا بنا دے جیسے تیرے مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں پہ بڑا ناز تھا۔ صحابہ کرام سے فرماتے، پتہ ہے ذرا اس بات کے بارے میں مجھے اس سوال کا جواب دو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مجھ سے کمال کا عشق رکھتے ہیں؟ صحابہ نے مختلف قسم کے جوابات دیے۔ مفہوم یہ ہے روایت کا، کسی نے کہا فرشتے آپ سے کمال کا عشق رکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے یا کچھ صحابہ کرام نے فرمایا ہم آپ سے کمال کا عشق رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو میرا جواب ہے وہ دوسرا ہے، سوچ لو مجھ سے کمال کا عشق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے کمال کا عشق رکھنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میری محفلوں میں نہیں بیٹھے، مجھے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا تمہاری طرح میرے ساتھ نہیں رہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھ سے ملے نہیں ہیں، آئیں گے تمہارے بعد، میرے ظاہری وصال کے بعد آئیں گے، لیکن میرے نام پر اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوں گے، وہ مجھ سے کمال کا عشق رکھنے والے ہوں۔ کتنا ناز تھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کی جو امت ہوں گی یا امتیں ہوں گی، ان سب کی صفیں ہوں گی، کہیں 100 کا ذکر آیا زیادہ سے زیادہ، تو 100 ہوگی تو اس میں سے 60 تو صرف امت مصطفیٰ کی ہوگی۔ کیوں امت مصطفیٰ کو فوقیت دی ہے؟ کیوں سرکار ہم پہ ناز کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ میرا امتی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا امتی مجھ سے عشق کرتا رہے گا، میرا امتی میرے گستاخوں کو نہیں چھوڑے گا، میرا امتی میرے نام پہ اپنی جان قربان کر دے گا، میرا امتی میرے نام پہ اپنی گردن کٹا دے گا۔ تو یہ ہے عشق رسول۔ اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضا اس کا یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے اسٹارٹ میں نے کہہ دیا کہ کیسے ہی اعمال کرنے والا مسلمان ہو وہ رسول اللہ سے ضرور عشق کرتا ہے، لیکن تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ اگر مصطفیٰ کریم نے کہا ناپ تول میں بےمانی نہیں کرنی تو پورا سال بھی نہیں کرنی، رمضان میں بھی نہیں کرنی۔ اگر مصطفیٰ کریم نے کہا دیانت داری سے اپنی زندگی گزارنی ہے تو پوری زندگی ایمانداری سے گزارنی ہے، اور ماہ رمضان میں بھی ایمانداری سے کاروبار کرنا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ نے کہا جھوٹ نہیں بولو تو جھوٹ نہیں بولنا، میرے مصطفیٰ نے کہا نماز کی پابندی کرو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز نہیں چھوڑنی، میرے مصطفیٰ نے کہا مسجد سے جڑے رہو، مسجد کا احترام کرو تو کرنا ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا والدین کا احترام کرو تو کرنا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، وہ تم سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، ان کو تکلیف نہ دو تو انہیں تکلیف نہیں دینی، ان سے محبت کرنی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا وراثت میں اپنی بہنوں کو بچیوں کو حصہ دو تو دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ ہمیشہ ان لوگوں کی صحبت سے بچو جو تمہیں دین سے دور کرے، تو صحبت اچھی اختیار کرنی ہے۔ جب ہم مصطفیٰ کریم کی بات مانیں گے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانیں گے تو ہم نے تقاضے پورے کیے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں سال میں 4 مرتبہ عمرے کرتا ہوں تقاضا پورا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے میلاد النبی میں گلی میں لائٹیں لگا دی تو تقاضا پورا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں سرکار کی نعتیں پڑھ رہا ہوں، باقی اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن میرا تقاضا پورا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو راشن بانٹ دیا تصویریں کھچوا کر تو تقاضا پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھیں۔ ہر مصنف جس نے بھی سرکار کی سیرت لکھی ہے اس کی کتاب کو بار بار پڑھیں، سرکار کے ارشادات کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے تھے، کہ میرا امتی کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ ایک کامل مسلمان، کامل عاشق رسول بننے کی طرف جائیں گے، اور ایسا بننا ہے کہ جو آپ کو دیکھے کہے کہ امتی ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا، جو آپ کو دیکھے وہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تقاضے کسی کو پورا کرتے دیکھا ہے تو اس کو دیکھا ہے۔ یہ صرف جھنڈے نہیں لہراتا، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں نہیں لگاتا، جھوم جھوم کے نعتیں نہیں پڑھتا، صرف انگوٹھے نہیں چومتا، باقی کام جو ضروری ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ یہ بھی اچھے کام ہیں، یہ بھی کرنے چاہیے، اس کی بھی عادت ہونی چاہیے، لیکن جو اصل تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں، مطالعہ کریں، کتابوں کا سمجھنے کی کوشش کریں کہ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عشق رسول کے تقاضوں کی جب بات کرتے ہیں تو عشق ایک ہے پیار ہونا، ایک ہے محبت ہونا، پھر ایک ہے عشق ہونا۔
عشق اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنا سب لٹا کر سوائے اپنے محبوب کے کچھ اور نظر نہیں آتا اس کو، اور سوائے اپنے محبوب کی کچھ اور طلب نہیں کر رہا ہوتا. تو عشق رسول بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول تک پہنچنے کے لیے اول غلامی رسول ہے. غلامی رسول کے بندہ اپنے آپ کو بچھا دے غلام کی طرح. قرآن پاک میں جہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے الفاظ ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو میرے محبوب کی. تو اس کا اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو اطاعت کا مطلب یہ کہ حکم دیا جائے، کہنا مانا جائے. اطاعت کا مطلب ہے جو آرڈر آئے گا اس کو فالو کیا جائے. لیکن اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرڈر تو فالو کر ہی رہے، لیکن جن چیزوں کا حکم نہیں دیا لیکن محبوب نے وہ کام کیا ان کے نقش قدم پہ چلتے رہو. یہ ہے کہ جس کو یوں بھی بیان فرمایا گیا نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا. اصل میں آج نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اعتبار سے جو چیزیں امت میں رائج ہو چکی تھی، یعنی یہ میرے آقا کی سنت ہے. مثال کے طور پہ سر ڈھک کر کھانا کھانا حضور کی سنت ہے. اگر سنت کو اس وقت ادا نہیں کیا تو کھانے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ جو ایک سنت کا تصور تھا وہ دل سے نکل گیا. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج تراویح پہ جو ہے بات کی جاتی ہے، تراویح پڑھو نہیں پڑھو. مطلب جو ایک سنت کا تصور تھا رمضان کی اضافی عبادات کا کہ دن میں روزہ رکھیے، رات میں قیام کیجئے، اگرچہ اس کو تطوع سے تعبیر کیا گیا، سنت سے تعبیر کیا گیا، نفل سے تعبیر کیا گیا، لیکن یہ تو سنت مؤکدہ ہوئی نا. اور اس کو ترک کرنے کی عادت بنانا نہ ظاہر ہے کہ بندہ پھر جو ہے وہ اطاعت کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، مستقل اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا. تو یہ وہ چیزیں کہ آج سنت کو بڑا ہلکا کیا جا رہا. سنت ہی تو ہے، حضور کی سنت ہی تو ہے. کوئی بات کر یا سنت ہی تو فرض واجب تھوڑی ہے. تو بھائی یہی سنت ہے جس کے لیے فاتبعونی کے الفاظ استعمال فرمایا گیا. یہی وہ سنت ہے اس کے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، قیامت کی میری شفاعت اس کو ملے گی. اور جب میری سنت کو ترک کرے گا شفاعت سے محروم رہے گا. تو آپ صرف سنت کا لفظ کہہ کر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ میں جو شفاعت حاصل نہیں کر سکوں گا یا کر لوں گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا اس چیز کو کہ محبت رسول کا جو تقاضا ہے یا عشق رسول کا جو تقاضا ہے وہ اطاعت ہے. اگر اطاعت ہے تو کامیابی، اطاعت نہیں ہے پھر سمجھیے کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کا ٹٹولیں، اپنا آپریشن کریں اور ایک جائزہ لیجیے اپنا کہ محبت کا دعوت تو کروں، میں کھڑا ہوا کس جگہ پر ہوں، اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں اللہ کے رسول نے کھڑے ہونے کا حکم دیا، وہیں بیٹھا ہوں جہاں بیٹھنے کا حکم دیا، یا اس سے کوئی میں یو ٹرن لے کے دائیں بائیں ہو چکا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ جو ہمیں محبت رسول، اطاعت رسول آمادہ کرے گی. صرف ایک گزارش دیکھیں، 15 تاریخ کو حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ناموس رسالت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا دن منایا جائے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 3-4 دن موجود ہیں. تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا جہاں تک یہ پیغام پہنچے، بات پہنچے محبت کی، کہ حضور کی سیرت کے کم از کم 1-2 چیپٹر ہی پڑھ لیجئے، یا کم از کم یہ پڑھ لیجئے کہ حضور رمضان کیسے گزارتے تھے، یا حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ کس معنی کے اندر ہے. ایک چیپٹر سیرت کا کوئی سلیکٹ کیجئے، اس کو 2-3 دن 4 دن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور کتنی بڑی شان والے اور اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت دی کہ ہم حضور کے امتی ہو گئے. بہت خوب، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور جو لوگ سنت کو ہلکا لیتے ہیں آہستہ آہستہ پھر ان سے واجب اور فرض بھی چھوٹ جاتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بالخصوص سنت موقدہ کو اپنانا ہے، عادت ڈالنی ہے، اس کو ترک نہیں کرنا. اور میں تمام ان لوگوں سے کہتا ہوں جو رمضان کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں یا پورا سال مذہبی پروگرام کرتے ہیں، یا رمضان میں تراویح میں اپنی مسجد میں نظر آ جائے کرو. محلے کی لوگ دیکھے تو کہیں یہ وہی ہے جو دن میں بھاشن دیتا تھا اور رات کو تراویح میں بھی نظر آ رہا ہے. آپ نماز میں جمعے میں نظر نہیں آتے. کم سے کم آپ لوگ جو مذہبی پروگرام کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، ٹی وی پہ کرتے ہیں، ان پر لازم ہے، ایک طرح سے لازم کہہ رہا ہوں میں. کیوں؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم دین کے ایمبیسیڈر ہیں. تو آپ کو اپنی محلے کی مسجد میں نمازوں میں نظر آنا ہے تاکہ لوگ اچھا گمان کریں. جے ڈاٹ کا شکریہ جو ہمارے لیے بھیجتے ہیں روزانہ ملبوسات. آج بھی بھیجی ہے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. آج پروگرام کا آغاز ہی بہت اچھے ٹاپک سے ہوا ہے. روزانہ ہی اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آج مہنگائی پہ ہم نے بات کی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ بات کی. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ پر جس میں ہمارے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب روزانہ اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. جی مفتی صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने कौम आद का तस्करा किया था। वइला आद अख़ाहुम हूदा, हवाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था और इन्हें आद सानिया कहा जाता है। यहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 सूरतों में इनका जिक्र फरमाया और जो पढ़ना चाहें तो वश्शम्स व दुहाहा सूरह शम्स के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाक़तुल्लाहि व सुक़ियहा कहकर इस पूरे वाक़े को बयान फरमाया। वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ख़ुलासा ये है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को फिर उनकी जगह आबाद फरमाया। अल्लाह ने उन्हें ताकत क़ुव्वत अता फरमाई और जिस तरीके से इल्म है, हिल्म है, इनके पास जो है हुनरमंदी है, इन्हें अल्लाह ताला ने एक और सादत दी थी। वो ये थी कि ये पहाड़ों को काट काट कर बड़े बड़े मकानात बनाते थे। बेहतरीन नक्शो निगार, यानी जिसको कहते हैं कि आजकल जैसे तराशने खराशने और जो काम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये काम करते थे और ये पहाड़ों के अंदर रहते थे और बेहतरीन ताकतवर और जंगजू कौम थे। ये पहले ये इताअत गुज़ार रहे, बाद में फिर वही बुत परस्ती कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हुए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया, व इला समूद अख़ाहुम सालिहा, उन्हीं में से उसी कौम से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इनको नसीहत की और फरमाया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और मैं तुम्हें नसीहत करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने वही अंदाज़ इख्तियार किया। कुछ लोग मुसलमान हुए और कुछ लोग फिर नाफरमानी की तरफ गए। यहाँ तक के लोगों ने आपके सामने एक मुतालबा रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप हमें मुआजिज़ा दिखाएं। अच्छा। तो आपने फरमाया ठीक है, क्या मुआजिज़ा चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो पहाड़ सामने है ना, इस पहाड़ के बड़े पत्थर से एक ऊँटनी आए और हमारे सामने बच्चा जने, तो हम समझेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने आनन फानन आपकी दुआ पर उस मौजज़े का जो है वो आपके ज़रिए ज़हूर फरमाया। तो जब वो मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, ऊँटनी आई और ऊँटनी आने के बाद उसने उनके सामने बच्चा दिया। अब ज़ाहिर है कि ये ऊँटनी कोई पहले से पैदा नहीं हुई थी। ये ऊँटनी क्या जो बच्चा है वो किसी यानी जो ऊँट है उसकी वजह से भी पैदा नहीं हुआ, ये ख़ास अल्लाह की तरफ से हुक्म था। आपने फरमाया कि अब देखो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे मुतालबे पर एक मौजज़ा दिखा दिया। ये है नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी है ये। लिहाजा अब जब मौजज़ा आ गया, तुम्हारी डिमांड पूरी हो गई है, अब तुम ईमान कबूल करो। और ईमान कबूल करने के साथ साथ एक और आजमाइश तुम्हारे साथ है। वो क्या है? तारी जब नेमत आई है तो साथ में कोई जहमत भी तुम्हारे लिए आएगी। अब वो जहमत ये है कि जो नहर है या जो हौज़ है जहाँ से तुम पानी पीते हो, तुम्हारे जानवर पानी पीते हैं, अब तरीक़ाकार ये होगा कि एक दिन वो पानी तुम लोगों का होगा, कौम समूद का, और एक दिन पानी ऊँटनी पिएगी। अच्छा, ऊँटनी जिस दिन पानी पीती थी पूरा हौज़ खुश्क हो जाता था, सारा पानी पी जाती थी। और फिर लेकिन उसकी बरकत क्या थी कि जिस दिन ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन उस ऊँटनी का दूध निकाला जाता था, वो पूरे कबीले को किफ़ायत कर जाता था। यानी पूरा कबीला उससे जो है किफ़ायत कर जाता था। ज़ाहिर है कि उसके अंदर अल्लाह की ऊँटनी है, अल्लाह की निशानी, तो कोई कमी तो उसके अंदर ज़ाहिर हो नहीं सकती। तो ये सारा मामला रहा। उसके बाद ये हुआ कि आपने फरमाया ईमान लेकर आओ। लोग ईमान लेके नहीं आए। तो आपने फरमाया कि तुमने अल्लाह से निशानी तलब की, उससे तुम्हें मौजज़ा भी दिखा दिया, सब चीज़ें हो गई। अब तुम ईमान कबूल नहीं करते तो तुम ऐसा न करो कि तुम इस ऊँटनी को तकलीफ दो, क्योंकि ये बात हो रही थी कि भाई इस ऊँटनी की वजह से हम एक दिन पानी ले पाते, एक दिन पानी नहीं ले पाते, तो रात इस ऊँटनी को जो है कुछ नुकसान पहुँचाया जाए। तो आप फरमाया इस ऊँटनी को कुछ ना कहो, ये अल्लाह की नाका है, ये चलती रहेगी फिरती रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं कह रही है। लेकिन वहाँ पे एक सदूक नामी खातून थी, उसकी बेटियाँ थीं, बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील। तो उसने एक कौम का जो एक सरदार था उसको कहा कि अगर तुम इस ऊँटनी से जान छुड़ा दो ना हमारी, तो जिस बेटी से कहोगे तुम्हारा निकाह कर दूंगी। अच्छा। तो वो उस लालच के अंदर आए, अपने साथ 9 अफराद को उसने मिलाया, कैदार उसका नाम था। तो उसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी उसको तलाश किया। तलाश करने के बाद उस ऊँटनी की कूँचें काटी और ऊँटनी को ज़बह कर दिया। अच्छा। जब ज़बह कर दिया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आने के बाद उसने कहा कि देखो हमने उस ऊँटनी को कर दिया, अब पानी होगा और हम होंगे, सारा आसानी वाला मामला हो जाएगा। मैंने कौम को एक बड़े मामले से नजात दिला दी है, मसला हल कर दिया। हाँ। तो जब ये सारी बात आप तक पहुंची तो आपने फरमाया कि तुमने बड़ा बुरा काम किया। वो ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी और तुम्हारे तलब करने पे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने जो है मेरे ज़रिए से उस मुआजिज़े को ज़ाहिर फरमाया था। लिहाजा अब तुम अल्लाह के अज़ाब के इंतज़ार में रहो। पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, फिर सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन चेहरे सियाह हो जाएंगे और उसके बाद तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी देखें, हम भी देखते हैं कैसे अज़ाब आता है। जब वो सुबह उठेंगे सबके चेहरे जर्द और उसके बाद अगले दिन सुर्ख और तीसरे दिन चेहरे सियाह
اور کہا جاتا ہے اتوار کا دن تھا کہ جب اچانک سے زلزلہ آیا، زمین ہلی اور ایک خطرناک چنگھاڑ بلند ہوئی، اور اس خوفناک زلزلے چیخ کی وجہ سے کہا کہ سب کا سب تہس نہس، سب کا سب ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے، ظاہر قرآن پاک کی 7 صورتوں میں واقع ہے تو سمیٹتے ہوئے بالکل خلاصتاً ہم ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دو باتیں سمجھنے کی، وہ یہ ہیں کہ دیکھیے عمل ایک شخص کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یعنی ساری قوم اس کے عمل پہ چونکہ راضی تھی، اللہ نے سب کو عذاب میں گرفتار فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بعض اوقات جو لیڈران ہوتے ہیں نا، بڑے ہوتے ہیں، عمل ان کا ہوتا ہے اور ساری قوم اس عمل سے راضی ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب پر جو ہے وہ سختی والا اور تنگی والا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو لیڈران ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی قائدین ہوں، چاہے سیاسی لوگ ہوں، تو ایک پوزیٹیو چینج معاشرے کے اندر آنا چاہیے ان کی وجہ سے، لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ذاتیات زیادہ اس کے اندر ہوتی ہیں اور قوم کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے اس میں، تو جس کی وجہ سے یہ معاملات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ کہ دیکھیے ناقۃ اللہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کی اونٹنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معجزے کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اور اس ایک اونٹنی کی جو اس کو قتل کرنے کی وجہ سے یا اس اونٹنی کو ذبح کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، کیا ہم اپنے آقا علیہ السلام کی الہی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور نبی مکرم علیہ السلام کی عزت، حضور کی ختم نبوت، حضور کی ناموس کے لیے ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ آج آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بعض اوقات کچھ نازیبہ کلمات بھی کہے جاتے ہیں۔ ہماری حکومت نے بہرحال اس وقت یہ انیشیٹو لیا ہے کہ 15 مارچ کو ناموس رسالت، یوم ناموس رسالت منانے کا فیصلہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایسا کام ہے، اس کو سراہنا چاہیے۔ باقی کام جو بھی ہیں ان کے وہ، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ ہماری جو پہچان ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے، ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے، تو لہذا اس کام کو سراہنا چاہیے، اور اس کام میں ہمیں خود بھی اور بچوں کو شامل ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے گستاخانہ مواد جا رہا ہوتا ہے، ہم عشق رسول اتنا اب سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیں، ہر بندہ جو پوسٹ شیئر کرے، ہر بندہ عشق رسول کی بات کرے، تاکہ یہ پیغام محبت لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اقبال کا وہ شعر ہماری زندگی کی جان بن جائے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت ماشاءاللہ موجود ہے ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ روزانہ کی طرح تشریف لا رہے ہیں۔ شبیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا بہت شکریہ جو اتنی اچھی نالج ہمیں دے رہے ہیں دین کے بارے میں۔ یقین کیجئے میں تو بہت کچھ سیکھ رہا ہوں ان سے ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے حکیم شاہ نذیر بتاتے ہیں بیماریوں کے ہو جانے کے بعد دواؤں کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی احتیاط کر لی جائے، پہلے ہی احتیاط کر لی جائے۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ جوڑوں کا درد، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور یہ پہلے تو حکیم صاحب ہوتا تھا بوڑھوں میں، بزرگوں میں، اب تو ینگ ایج مطلب 40 سال کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو پہلے تو بتائیں کہ جوڑوں کا درد ہوتا کیوں ہے، اور اگر ہو ہی نہ، یہ نیت ہے ہماری، یہ ارادہ ہے، تو پھر احتیاط کیا کریں؟ لیکن جنرل ویکنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ وٹامن ڈی، کیلشیم، وٹامن کے کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں، ان کا آر اے فیکٹر جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، تو وہ آرتھرائٹس کہلاتا ہے، جس میں گھٹنوں میں گیپ آ جاتا ہے، گھٹنوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، گھٹنا کبھی سوج جاتا ہے، کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ایک جوڑ میں درد، اسے رومیٹائز آرتھرائٹس کہا جاتا ہے، جو کہ پوری باڈی میں موجود ہوتا ہے، لیکن ظاہر آپ کو یہاں پہ ہوگا، ایک اس کے اوپر ہوگا، ایک کلائیوں پہ ہوگا، سوجن ہو رہی ہوگی، اور درد ایسا ہوگا کہ بے چین کر دے گا آپ کو۔ اور اگر آرتھرائٹس یا رومیٹائز آرتھرائٹس ہو، اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، چیزیں پکڑ کے زور لگا کے اٹھتے ہیں، اور تھوڑا سا چلتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے گھٹنا ٹوٹ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کہتے ہیں گھٹنا تبدیل کرنا ہوگا۔ تبدیل کرنے سے پہلے ایک 4 چیزیں بتا رہا ہوں، آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی بہت ساری دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے لینا ہے جڑ الائچی لکڑی، الائچی کی جڑ کی لکڑی لیں، اچھا ہاں 50 گرام، سفید موسلی 50 گرام، سنگھاڑا 50 گرام، سورنجان شیری 20 گرام، ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ صبح
1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। हाँ। और रमज़ान के अंदर लेना हो तो इफ्तारी के आधे घंटे बाद और सहरी को खाने के टाइम पे, उस टाइम पे आप ले लें 1 कप दूध या पानी से। देखें 5 दिन में आपको कितना आराम होता है। वाह वाह। और जब देखें कि आप ठीक हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, इसे फिर रोकिए नहीं, इसे 3-4 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए। अच्छा, परमानेंट फायदा। अच्छा, ये चिकनाई का कोई मामला होता है? ये कार्टिलेज जो कम हो जाता है ये उसको बनाती है। और इसमें ये है कि ये जो टक टक आवाज़ आती है, खोखली हो रही है, ये गैप आ जाता है, एक्सरे करते हैं तो ये सब ठीक होना शुरू हो जाता है। जब उठने बैठने में बेहतरी आएगी, चलने फिरने में बेहतरी आएगी, तो आपको टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, नमाज पढ़ने में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, स्पेशली जब कुर्सी हम पे बैठ के सजदे में जाते हैं तब, और सजदे से उठते हैं तब। खड़े रहने में कोई मसला नहीं है, तो वो भी इसी वजह से होता है? ये इसी जोड़ों की वजह से होता तो है। इस दवाई से जो रेमेडी जो आपने बताया, उससे सही हो जाता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कहते हैं ना कि जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। आप अच्छा, एक 7 दिन करके तो देखिए। दूसरा ये बताएं कि ये जब हम लिखते हैं ना जोड़ों का दर्द, तो ये कभी कभी जोड़ू लिखा हुआ आ जाता है तो जोड़ू का भी दर्द है लोगों को घरों में, और जोड़ों का भी दर्द है। हाँ। दर्द तो दोनों में है, लेकिन तो देखें उस दर्द का कोई इलाज है आपके पास? फीमेल को दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हाँ। खवातीन को आमतौर पर टीन एज में भी होता है। किसी भी एक निस्वानी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो कमर में दर्द बताते हैं, चेहरा पीला पीला होता है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। ये नुस्खा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है ताल मखाना। अच्छा, ताल मखाना 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम। 3 चीज़ें, सिंघाड़ा, कमरकस, ताल मखाना। ताल मखाना, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से सिर्फ 1 महीना यूज़ करें और इंशाल्लाह ताला एक कमर मजबूत हो जाएगी। अच्छा, ये अर्कन निसा का दर्द भी इसी से रिलेटेड है? अर्कुल निसा एक वेंस का दर्द होता है, जैसे शाटिका पेन कहते हैं। इसमें L4 L5 के मोरे दबते हैं, वहाँ से जो रग होती है वो टांगों की तरफ आ रही होती है। उसका है कोई इलाज? जी हाँ, उसका भी इलाज है। और इसमें यह है कि वजन नहीं उठाना है, झुकने का काम नहीं करना, ठीक है। तो उसके साथ एक नुस्खा है चोप चीनी, एक लकड़ी होती है चोप चीनी, ये 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, मुश्क दाना 50 ग्राम और सुरंजान शीरी 20 ग्राम। 3 चीज़ें 50-50 ग्राम और एक चीज़ 20 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करना है 2 से 3 महीने। ये भी फ़ायदा आपको 5-6 दिन में वाज़ेह हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, उठने बैठने में चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी। इसको रोकिएगा नहीं, जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर रोकें। अच्छा, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को हमने देखा है, मैच जीत रहे होते हैं, जीत रहे अचानक वो अनफिट हो जाते हैं। कहते क्या हुआ? बोला उनको घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई है। स्पोर्ट्स से वाबस्ता नौजवानों के लिए क्या कहेंगे कि उनके घुटने मजबूत रहें ताकि ये अनफिट ना हो एंड टाइम पर? देखें, एक तो बड़ी पॉपुलर चीज़ है सलाजीत। सलाजीत उसमें विटामिन के, उसमें आयरन, मैग्नीशियम, तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं। उसकी 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, पूरे जिस्म को ताकत देगी, एक हड्डी को मजबूत करेगी। अच्छा, ये उसके लिए बहुत बेहतर हुई। एक होता है हम खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या कोई चोट लग जाती है हड्डी पे, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा होता, ठीक हो गया, चल रहे फिर रहे, लेकिन दर्द नहीं जा रहा। अब उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी ये कौन सी? पंसारी से मिलेगी आपको। अच्छा, एक होती है ना गांठ वाली हल्दी जो हम खाने में डालते हैं, एक होती है आंबा हल्दी, ठीक है, वो आप 50 ग्राम ले लें। मैदा लकड़ी 50 ग्राम, चोट सज्जी 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर इसमें से 1 चम्मच लें, थोड़ा तवे पे डालें, ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लें, सरसों का तेल डाल लें, इसे गर्म करें। अच्छा, जब गर्म हो जाए फिर इसे उतार लें, ठंडा कर लें। ठंडा करके मुतासरा जगह पे लेप करें, थोड़ा कपड़े पे भी बांधें, ऊपर कपड़ा बांध दें। आप 1 टाइम रोज़ाना करें, 1-10 दिन कर लें, ये दर्द को ऐसे निकाल देगी जैसे कभी दर्द ही नहीं था। अच्छा, ये चोट का दर्द होता है। अच्छा, अब इस पर आए, मस्जिद में जो है वो कुर्सियों पे नमाज पढ़ने वालों की तादाद इसलिए बढ़ गई कि घुटनों का मर्ज जो है ना वो आम हो गया। एहतियात क्या करें, घुटनों का मर्ज हो ही ना? देखें, हम गैर हाइजेनिक चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जो फार्मी चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं, टिंडा, तुरई, लौकी, भिंडी, अरवी, ये लेस वाली चीज़ें आप ये खाया करें, आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम ये चीज़ें छोड़ के कबाब खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, शबाब खा रहे हैं, बस ये चीज़ें खा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो ऑपरेशन करवा रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा है, करवा लेना चाहिए? देखिए, एक बात बताऊं, हमारा रास्ता वहीं से अलग होता है, कोई डॉक्टर बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी फील्ड है, अच्छा बताते हैं, टेस्ट भी कराना ज़रूरी होता है।
اگر جو آپ کا معالج آپ کو مشورہ دے رہا ہے آپ اس پہ زیادہ عمل کریں بجائے آپ پڑوسیوں کے مشورے. پڑوسیوں سے آپ کی کوئی دشمنی ہے نہیں, پڑوسیوں کے بعد ڈگری نہیں ہوتی ہے لیکن مشورے 50 دے دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اب وہ اوسٹوپروسس جو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے اس پہ بھی مشورہ دے رہے پڑوسی کہ تم ایسا کر لو, تم ایسا کرو. اللہ ماما خود نہیں چل پا رہا. ہاں, جن کو بھی ہڈیوں کا بھربھرا پن ہو جاتا ہے جو اوسٹوپروسس کہلاتا ہے, تو وہ کھجور کے درخت کا گون لیں. اچھا, گون چھوارا کہا جاتا ہے, پنساری سے مل جاتا ہے. 1 چمچ کو 1 گلاس دودھ میں پکا کے 1 ٹائم روزانہ پئیں, 4 مہینے پئیں اور اپنا بونز اسکریننگ کرائیں, انشاءاللہ نمایاں فرق ملے گا. بہت شکریہ آپ کا. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنے والے ایک نمائندے, ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ایک NGO اور ان کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہم سب ان کا کس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رابعہ تبسم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو رمضان کے مبارک. الحمدللہ. اچھا, تعلق ان کا ہے دی سٹیزن فاؤنڈیشن سے, TCF. جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں, سڑکوں پہ بھی دیکھتے ہیں. گاؤں والے زیادہ جانتے ہیں, بیکورڈ ایریاز والے زیادہ جانتے ہیں. کیوں کہ یہ ہمارے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. ایک فاؤنڈیشن ہے جو لوگوں کے بچوں کو پڑھاتی ہے, انہیں معاشرے میں اعلیٰ مقام دلوانا چاہتی ہے, اور یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں فری آف کاسٹ, یعنی اپنا ٹائم دے رہے ہیں, اپنی جو اسکل ہے اس کو اس کام میں وہ خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خدمت ہو جائے, ان کے بچے تعلیم حاصل کریں, پاکستان کے لیے وہ نام روشن کریں. ہم اور آپ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں وہ بھی ہم پوچھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا دی سٹیزن فاؤنڈیشن کو؟ میں تو دیکھ رہا ہوں دی سٹیزن فاؤنڈیشن جو ہے 30 سال ہو گئے ہیں ہمیں. 1995 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا 5 اسکولوں سے, جس میں 800 بچوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کری تھی. اب 2025 میں ہمارے ماشاءاللہ 2033 اسکول ہیں جس میں 3,01,000 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2033 اسکول ہیں؟ جی بالکل, پورے پاکستان میں. اتنی عمارتیں ہیں, ان میں بھی ٹیچرز بھی ہیں, ان کا نظام بھی چل رہا ہے, اور کتابیں, یونیفارم, پڑھائی, سلیبس. جی بالکل. اور 3.5 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں. جی 3 لاکھ تقریباً اتنے. اچھا, تو کتنے بچے اب تک فارغ ہو چکے ہیں تعلیم حاصل کر کے؟ 64,000 بچے ایسے ہیں جو ہمارے TCF سے میٹرک کر کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ. اچھا, نظام کیسے چلتا ہے ذرا یہ بتائیں. اس طرح ہے کہ ماشاءاللہ مختلف ہمارے پروونسز میں ہمارے یہ سارے اسکولز جو ہیں یہ چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بچے میٹرک کرتے ہیں, ان کو صرف میٹرک تک تعلیم نہیں دی جاتی, ان کا آگے بھی ہم لوگ ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں. ان کو انٹر میں اسکالرشپس, اور پھر جو ہماری مین یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ان کو اسکالرشپس ملتی ہیں. ہمارے بچے اس دفعہ 250 بچوں کا ٹاپ ٹیئرز یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ہے, جس میں GIK, IBA, زیبسٹ, لامس, فاس ساری یونیورسٹیز شامل ہیں. تو ہمارے بچے ان تمام یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. اچھا, نظام کیسے چلتا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے اتنے ٹیچرز بھی آپ کو چاہیے, پھر صفائی کا انتظام, پھر سلیبس کی سلیکشن, پھر ایریا کون سے ایریا میں کھولنا ہے اس کی ایک ٹیم ہوگی, پھر وہاں عمارت کو خریدنا, اس کو آراستہ کرنا, بنانا, اسکول کا ماحول دینا, یہ نظام ذرا سمجھیں. اچھا, TCF جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر جو ہے لیس پریویلیج ایریاز میں ملے گا. کراچی میں بھی ہمارے اسکولز ہیں, لیکن آپ کو عام شہر پہ روڈ پہ نظر نہیں آئیں گے. وہ ہمارے گوٹوں میں, گاؤں میں آپ کو پیر سرندی گوٹ اور اس طرح کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ملے گا. TCF اس وقت 14,700 ٹیچرز, فیمیل ٹیچرز جو ہیں وہ اس میں کام کرتی ہیں. ہم پاکستان میں ویمن جو ہے سب سے زیادہ TCF میں امپلائڈ ہیں. وی ہیو دا لارجسٹ نمبر آف ویمن. 14,000 ٹیچرز؟ جی جی بالکل 14,000. اس میں سے 2,000 ہماری اپنی TCF ایلومنائز ہیں جو ہماری اسکول سے پڑھ کے اور اب اپنی ہی اسکولز میں پڑھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ پورے پاکستان. سلیکشن کیسے کرتے ہیں کہ ہمیں اس ایریا سانگڑ کے اس گوٹ میں جو ہے نا یہ کھولنا ہے؟ تو اس میں ہوتا یہ کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے, آپ یہاں پہ ہم زمین دینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر بنائیے. اور وہ پورا ایک سروے ہوتا ہے ہمارا آپریشنس کا بھی, انجینئرنگ کا بھی, کہ کیا اس جگہ پہ اتنی آبادی موجود ہے, اتنے بچے موجود ہیں کہ جن کو وہ تعلیم, کیونکہ ہم ایک بلڈنگ خود کھڑی کرتے ہیں. ہم کوئی خریدی ہوئی بلڈنگ نہیں لیتے, ہمیں زمین دی جاتی ہے جس کے اوپر ہم ایک پراپر پرپز بلڈ کیمپسز جو ہیں وہ ان کو ہم
کھڑا کرتے ہیں جس میں گورنمنٹ سے پرمیشن لینا، وزارت جی تعلیم سے، بالکل بالکل یہ سارا ہے، ٹیم ہوگی، پوری ٹیم ہے ہماری، ریجن کی ٹیم ہوتی ہے ہماری، یہ پورے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ ٹی سی ایف ہیڈ آفس آئیے. جو آپ کریکولم کا پوچھ رہے تھے، ہمارا اپنا پبلشنگ ہاؤس ہے، ہم اپنی کتابیں خود بناتے ہیں کلاس 8 تک، اور وہ دوسرے اسکولس کو بھی ہم دیتے ہیں. سو اٹس اے پراپر آرگنائزیشن ود ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیڈنگ ڈفرینٹ ایریاز. جو آپ پوچھ رہے ہیں سارا کہ ماشاءاللہ جو لینڈ کی سروے تک ہونے کا سلیکشن کا کرائٹیریا، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا، اور پھر اسی طرح ٹیچرز کی ساری ٹریننگز اینڈ پرنسپلز اینڈ بچوں کی. اچھا، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خیراتی ادارہ ہے، یونیفارم گندے ہوں گے، واش روم خراب ہوں گے، کتابیں پھٹی ہوئی ہوں گی، زمین پہ بیٹھے ہوں گے، چھت ٹپک رہی ہوگی، اور چھٹیاں ہوتی ہوں گی، ٹیچر سگریٹ پی رہا ہوگا، دوسری میک اپ کر رہی ہوگی اگر خاتون ہے تو، اور موبائل پہ لگی ہوں گی. اس طرح کا ایک تصور ہے کہ چونکہ خیراتی ادارہ ہے. سٹیزن فاؤنڈیشن کا اتنا نام ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں سے پڑھے ہوئے بچے سب پاکستان میں اہم عہدوں پر ہیں. جی بالکل ایسے. تو آپ کے یہاں ماحول کیا ہے؟ کس طرح سے آپ نے انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا ہے اس کو؟ کہ گاؤں میں کھول رہے ہیں اسکول، بلڈنگ نہیں بن رہی ہے زمین پر، پھر انوائرمنٹ اور ٹیچر بھی لا رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، اور ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں انہوں نے جو ہمارے ویلیوز اور بیہیویئر کے اوپر جو ایک فوکس رکھا کہ ہمیشہ جو یہ ساری چیزیں ہیں بچوں کو تعلیم کے، اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دی جائے گی. تو اس لیے یہ نظام جو ہے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مستقل چل رہا ہے. اور ہمارے اسکولس جو ہیں وہ بہت ہی پیارے پیارے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے بچوں کے لیے ہمارے پیارے پیارے اسکولز ہیں. تو وہ اس علاقے کا لینڈ مارک ہوتے ہیں. آپ کو اس کی پرائمری بلڈنگ الگ، سیکنڈری بلڈنگ الگ، ہر اسکول میں آپ کو واش رومز ملیں گے، لڑکیوں کے لیے الگ ہیں اور لڑکوں کے لیے الگ ہیں. اس کے علاوہ لیبس اور ہماری لائبریریز اور ڈیجیٹل لیب. ہر سیکنڈری سیکشن کے اندر کلاس 6 آنورڈز جو ہیں ہر بچے کو ٹیبلٹ کے اوپر اسکریچ کوڈنگ اور پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے. تو آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کسی بھی گوٹ میں چلے جائیں، آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان کے PK میں کہیں پہ بھی، تو ان سب بچوں کو یہ تمام جو سہولیات ہیں یہ مہیا کی جاتی ہیں. بہت خوب، ماشاءاللہ. اب پتہ چل گیا ہوگا کہ سٹیزن فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے. اچھا، اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ پہلے تو بتائیں ہوں گے کتنے اندازاً؟ ایک بچے کو پورے سال کو پڑھانے کے لیے جو ہمیں فنڈ ریکوائر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 43,200 روپیز. اچھا، ایک مہینے کے لیے صرف 3,600 روپیہ. اتنے کا تو میں کہتی ہوں آج کل ایک وقت کا کھانا بھی اگر ہم کہیں باہر کھانے جائیں تو اس سے زیادہ کا ہو جاتا ہے. اور زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ الحمدللہ TCF اتنے اسکولز بن گئے، اتنے بچے جا رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی بھی آپ سے یہاں پر آئے ہیں، اور آپ سے ابھی 26 ملین بچے ہمارے اسکول ملک میں ایسے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچہ. تو وہ ان بچوں کے لیے بھی تو ہمیں کام کرنا ہے. تو میں گزارش کروں گی لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کہ پلیز ایک وقت کا، ایک مہینے کا، ایک بچے کا اگر وہ لوگ اٹھا سکیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہم بچوں کو اسکول بھیج سکیں گے. یہ بچے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی ملک ہیں، ہماری فیوچر ہے یہ ہمارا. تو ہمیں اپنا فیوچر بدلنا ہے کیونکہ تعلیم سے ہی بدلے زندگی. بہت خوب. ٹیلی فون نمبرز اور اکاؤنٹ نمبرز دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں. میں شبیر ابو طالب آپ سے پرسنلی یہ گزارش کرتا ہوں کہ 2033 مراکز ہیں، ان کے اسکولس ہیں جس میں تقریباً 3.25 لاکھ سے زائد بچے پڑھتے ہیں. اگر آج ہم 3,500 یا 3,600 روپے خرچ کر دیں مہینے کا تو ایک بچہ پڑھ لے گا. اور یہ اماؤنٹ ایسی ہے کہ جو جیسے کہ ابھی میڈم نے بھی کہا کہ ہم بچوں کے ساتھ کھانا کھانے جاتے ہیں تو اتنا تو بل بن جاتا ہے آسانی کے ساتھ. تو اگر ہم ایک سنڈے نہیں جائیں گے اور بچے کو پڑھا دیں گے تو یہ بچہ کل جج بنے گا، کل ASP بنے گا، کل DIG بنے گا، کل منسٹر بنے گا، کل وزیر بنے گا، کل وزیر اعظم بنے گا، کل استاد بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا. وہ بچہ جو بیکورڈ ایریا میں رہتا ہے، ان کا ٹارگٹ بیکورڈ ایریاز ہیں. تو گزارش ہے ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے. اس رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات دی سٹیزن فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ یہ ہمارے مستقبل کے معماروں کو پاکستان کا مستقبل بنا سکیں. بہت شکریہ آپ کا میڈم، آپ تشریف لائیں. اور میں روزانہ ایک اور اعلان کرتا ہوں کہ ثواب بھی ہے، انعام بھی ہے. تو آپ ہماری یہ خوبصورت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جس میں اتنے اچھے اچھے مہمان آتے ہیں. تو ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے آپ اسکرین شاٹ لیں اور اسکرین شاٹ لے کر پھر ہمارے ان نمبرز پہ، جو نمبرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان نمبرز پر یا اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں اور پھر اپنی شناختی کارڈ کی کاپی مشرق سینٹر گلشن اقبال کراچی میں بھیج دیں. عمرے کے ٹکٹ بھی ملیں گے آپ کو اور انشاءاللہ بیش قیمت انعامات بھی ملیں گے. ساتھ ہی پاکستان کا نمبر 1 پیزا برانڈ پیزا میکس، ان کا پیغام ہے. اور بلکہ یہ میرے خیال میں کراچی کے علاوہ فیصل آباد میں بھی ان کی برانچ ہے، اور بھی جگہوں پہ برانچز ہیں. بہترین پیزا یہ سرو کرتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے تحت. ذائقہ بھی زبردست ہے. ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں.
تو ہمارے اس ٹرانسمیشن کے لیے یہ ہمارے کرم فرما بھی ہیں, تعاون بھی کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. خوش آمدید. افطار مزیدار کے سیگمنٹ میں موجود ہے. بڑا بھاری ہے ویسے, میں تو سمجھا تھا ہلکا ہے. یہ تو بہت ہلکا ہے. ابھی کاسٹ آئرن کا جو ہوتا ہے وہ اور بھاری ہوتا ہے. اچھا, یہ ہمیں بھیجنے والے کون ہیں اسپانسر ہمارے کرم فرما؟ بالکل یہ کلاسک جو ہمارے اسپانسر ہیں, جو ہمیں پینس بھیجتے ہیں, جتنے بھی یہاں کوکنگ میں پینس یوز ہوتے ہیں سب کلاسک کی طرف سے ہیں. اور اگر آپ بھی کلاسک کے یہ پینس لینا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں, آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں. اچھا اسد بھائی, یہ کیا ہے اس کے بیچ میں؟ اس میں یہ جی یہ مارک بنے ہوئے ہیں. ابھی ہم جب اس پہ پیٹا بریڈ کو سیکیں گے تو پیٹا بریڈ پہ یہ مارک لگتا ہے, ڈیزائن بن جائے گی, ڈیزائن والی روٹی. اچھا جی, ایس ایس سی کا شکریہ. سیک, بالکل سیک کا شکریہ. یہ کیا کیا چیزیں بھیجتے ہیں؟ سیک کا آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہاں چکن پاؤڈر موجود ہے, مسٹرڈ پیسٹ ہے, اور اس کے ساتھ قہوہ جو ہے ان کا بہت زبردست ہے. جی ہاں, ان کا جو قہوہ ہے وہ 4-5 فلیورز میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ لاس بھی اس سے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. اچھا جی. ایسنس ہیں, فوڈ کلرز ہیں, اور چکن کیوبس ہیں, بہت ساری پروڈکٹس ان کی اویلیبل ہیں. اور یہ بھی آپ کے لیے آن لائن آپ جا کے ان کو این ایکس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالکل جی, این ایکس جیسے ابھی ہم نے این ایکس کا بیٹر یوز کیا تھا, اس وقت ہمارے پاس یہاں این ایکس کا ہینڈ بلینڈر موجود ہے جس سے ہم بنائیں گے اپنا ہومس. اور گلیم گیس, بالکل گلیم گیس, جس میں ہم نے اپنا ان کے اوون میں اپنی براؤنی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر براؤنی ہمارے پاس تیار ہو رہی ہے. اچھا جی, اور یہاں پر جو ہے براؤنی ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے. گئی کیسے, ذرا دوبارہ ریکیپ دے دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا, آئل لیا, ٹھیک ہے, آئل میں ہم نے شامل کیا, پھر چینی ڈال دیجیے, چینی کو اچھے سے بیچ کریں گے, اس میں آپ ڈال دیں گے کھجور. کھجور کو بیچ نکال کے 2 حصوں میں یا 4 حصوں میں کٹ کر کے وہ ڈال دیجیے. اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڈ کر دیں گے میدا. میدے کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڈ کر دیں گے کوکو پاؤڈر, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیا کھانے کا سوڈا. براؤنی ہے تو کھانے کا سوڈا جائے گا, بیکنگ سوڈا نہیں جائے گا, بیکنگ پاؤڈر نہیں جائے گا. اس کے بعد ہلکی سی پنچ آف سالٹ ڈال کے اور اس کو ساری چیزوں کو مکس اپ کیا اور بیٹر ہمارے پاس تیار ہوا. ہلکا سا پانی ہم نے ڈالا, یا آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں, 1/4 کپ کے قریب. بس اس کو بیچ کیا اور اس کے بعد جس پین میں آپ نے براؤنی کو بنانا ہے اس میں ہم نے آئل لگایا اور رکھ دیا. صحت مند ہے ویسے, اس میں آٹا بھی ہے, کھجور بھی ہے. بالکل. اور براؤنی بچوں کو بہت پسند ہے, اور بچوں کے ساتھ ساتھ آج کل بڑوں کو بھی بہت پسند ہے. اور ایون آج کل تو یہ ٹرینڈ ہے کہ کھانے کے بعد بھی کسی بھی ریسٹورنٹ میں ہر طرف آپ کو آئس کریم براؤنی بھی ملتی ہے, آئس کریم ود براؤنی بھی ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. اب چلتے ہیں ہموس کی طرف. حبیبی ہاذا ہموس. ہموس کے لیے ہم نے سفید چنے لینے ہیں, ٹھیک ہے. سفید چنے یہاں میرے پاس موجود ہیں. سفید چنوں کے ساتھ ان کو ہم نے بوائل کر لیا. بوائل کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں چاہیے, یہاں پر موجود ہے یہ تہینی. تہینی ہے جناب, اس کو کہا جاتا ہے تہینی جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے سفید تل کے پیسٹ سے. اچھا. اس میں سفید تل کا پیسٹ موجود ہے. سفید تل میں آپ نے لہسن ڈالا, لیمن جوس ڈالا اور اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کر لیا. بلینڈ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ایک یہ ہمارے پاس یہ پیسٹ تیار ہو گئی. یہ پیسٹ میں نے تیار کر کے رکھ لی ہے, یہ تہینی کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. لہسن, اس کے ساتھ سفید تل, ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈالا, لہسن ڈالا اور اس کو ہلکے سے آپ نے لیمن جوس ڈال کے گرائنڈ کر لیا. اور اس میں کتنی مقدار ڈالی ہے یہ سب آپ کے اسکرین پر موجود ہے کہ تل کتنے ہیں, لہسن کتنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہاں زیتون کا تیل موجود ہے اور زیتون موجود ہے. واہ. تو اب ان سے ہم بنائیں گے اپنا ہومس. اچھا, ہومس بنانے کے لیے ایک تھوڑا سا جو ہے کمرشلی جب ہم بناتے ہیں تو ہم لوگ اس میں برف کے کیوب ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. برف کا کیوب ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہلکا سا میلٹ ہوتا ہے اور چنے اچھے سے ڈن ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر اس وقت میرے پاس چکن کیوب جو ہے وہ نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا, اس میں ہم نارمل پانی کا استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے, اگر چکن کیوب تو ہوں گے ہر گھر میں, چکن کیوب سے آپ بنا لیجیے گا. اچھا, اس کو آپ بلینڈر میں بھی ڈال کے بلینڈ کر سکتے ہیں. میں اس کو اس طرح ہینڈ بلینڈر میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ چاہیں تو جسٹ بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں. اب یہاں پر ہم نے یہ چنے سارے ڈال دیے ہیں. چنوں کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں تہینی, ٹھیک ہے. کتنا میٹھا نام ہے
تل کا پیسٹ جو ہم نے تیار کیا ہے لہسن اور لیمن جوس کے ساتھ یہ ہم نے ڈال دیا. چارٹ بھی سامنے چل رہا ہے, اگر کوئی کنفیوژن ہو تو پڑھ سکتے ہیں. بالکل. ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں روزانہ ہمارے فیس بک پیج پر, میرے پرسنل فیس بک پیج پر بھی اور یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے, اور 5 نیوز HD کے پیج پر اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں اب میں ڈال رہا ہوں یہ آئلیو آئل. آلیو آئل, ٹھیک ہے, یہ تو آئلیو جان ہے آئل ڈال دیں گے. اور اس کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے ہلکا سا پانی. تو آپ مجھے پانی پاس کر دیجیے گا. پانی پانی کر گئی قلندر کی جواب. اب آپ نے اس میں پانی ڈال رہا ہوں, اس میں آپ چکن آئس کیوب ڈال لیجیے گا. یہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ جب آئس کیوب ڈالیں گے تو پھر پانی نہیں ڈالنا پڑے گا؟ پانی کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ خود ہی میلٹ ہو گئے, اس میں پانی بن جائے گا. صحیح. اور یہ اینکس کا اس طرح سے اب ہم نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, خوب اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے. اچھا, یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا, ہاں, کہ یہ بالکل لیکوڈ ہو جائے. اس کا گاڑھا پن رہنا چاہیے. اب اس اسٹیج پہ میں اس میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا آئل. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آئل اور ہلکا سا پانی ہمیں اور چاہیے ہوگا. تقریباً اس اسٹیج پر اس کا جو آپ کہنا چاہیے کہ پانی کا اندازہ جو ہے اس حساب سے کر لیجئے کہ بس میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھا دوں گا کہ کتنا لیکوڈ اور کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس حساب سے اس میں ہم نے پانی ڈالا. ہم ڈال دیں گے, یہ ریڈی ہے. اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور اس کو ہم اپنا فلیور دے دیں گے, لائک جتنا آپ کو پسند ہے اس حساب سے اس میں نمک ایڈ کیجئے. اور اس کو آپ نے فائنل بس ایک دفعہ اس کو چلیے جی, یہ ہمارے پاس موموز ہو گیا تیار. سارا کام ہے توازن کا, ہر چیز اتنی توازن سے ہو کہ زیادہ پانی والا بھی نہ ہو جائے, زیادہ سخت بھی نہ ہو جائے. بالکل. اور اس میں بہت سارے ریسٹورنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا, کہیں ریسٹورنٹ میں آپ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں لیمن زیادہ ہوتا ہے. ہاں, سم ٹائم آپ کھاتے ہیں تو اس میں کوئی اور چیز زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اس کا جو پرفیکٹ بنانا کمال ہے. بالکل. اور اب یہ ہمارے پاس موموز ہو گیا ہے تیار. اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. آپ نے برتن بھی بہت خوبصورت لیے. اور اس کی اب میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا کہ موموز ہمیشہ آپ کا یہ کریمی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, اس میں اس کی کنسسٹنسی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ, ٹھیک ہے, اس طرح سے. اور اس میں کوئی چنے آپ کو موٹے یا اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے, ایک کریمی ٹیکسچر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس موموز ہو گیا تیار. اور اب اس کو ہم ڈریسنگ ہو رہی ہے, سیدھا اس کو اسٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم آئلیوز لگائیں گے. اچھا, اس میں اندر آئلیو کا استعمال نہیں ہوتا, جسٹ اوپر ڈیکوریشن کے لیے, پریزنٹیشن کے لیے آپ اس کو سرو کرتے ہیں. اور گرین آئلیو بھی رکھ سکتے ہیں نا. ٹھیک, گرین بھی رکھ سکتے ہیں. اور جو آپ کو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ رکھیے. اس کے اوپر آپ نے اس میں ہم ہلکا سا آئل ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, زیتون کا تیل. اور اس کے ساتھ ہی آپ اس پر ڈالیں گے ہلکا سا, اس کو فنش کرنے کے لیے ہلکی سی لال مرچ کا ہم اس پر ٹچ دیتے ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, ریسٹورنٹ میں تو ہم فوک کی مدد سے ڈالتے ہیں, لیکن نارملی آپ گھر میں جو ہے اس کو ہلکا سا لال مرچ لے کے اس طرح سے اسپرنکل کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. دبئی یاد آ گیا بھائی. دبئی, سعودی عرب, قطر, دوحہ, بحرین, کویت, یمن. ٹھیک ہے, موموز تو ہو گیا ہمارے پاس تیار. اور اب ہم تیاری کر لیتے ہیں اپنے پیٹا بریڈ کی. اور پیٹا بریڈ جو ہے جس کو خبز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو خبز جو ہے اس وقت میں تو ریڈی میڈ یوز کر رہا ہوں, لیکن جی, اور انشاءاللہ آپ کو بنانا بھی سکھائیں گے کبھی.
वैसे तो मैंने आपको रेगुलर शो में सिखाया हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। पहले और ये जो अरबिक ब्रेड ही कहते थे। बिल्कुल। अच्छा, जो हमने अभी लास्ट पिज़्ज़ा बनाया था, पिज़्ज़ा की जो डो बनाई थी जी, सेम वही डो है, बस उसको आपने रोटी की शेप देनी है, अवन में इसको बेक कर लेना है, सही। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मार्क देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इसको हमने ऑयल, हल्का सा ऑयल लगाते हैं, ठीक है। और ऑयल से इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी हमारे पास शाइन भी आ जाएगी और ये मार्क्स भी आ जाएंगे। हल्का सा ऑयल डाल के अब इसको आपने हल्का सा इसको पैन को ग्रीस कर लेंगे, रोटी पे डिज़ाइन आ जाएगी, ठीक है, और इसको हमने रख देना है थोड़े से पकने के लिए। अच्छा जी, साथ ही हम क्या करते हैं, ज़रा अपनी ब्राउनी को भी चेक कर लेते हैं एक नज़र बेचारी का क्या कि हुआ, भाई कहाँ बच्चे तक इंतजार पहुंचा। कर रहे हैं। चलें जी, अब हम ब्राउनी को ज़रा निकालते हैं। अच्छा, साथ साथ पैगाम भी आपको दे दूं, पिज़्ज़ा मैक्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा का ब्रांड है पिज़्ज़ा मैक्स। इनका पैगाम है कराची, लाहौर और फैसलाबाद में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं, और गिफ्ट हैम्पर्स भी इन्होंने आपके लिए भेजे हैं। स्क्रीनशॉट आप भेजें, जिस घर में जिस जगह पे बैठ के आप हमारी ये नशियात देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेजें। किस नंबर पे भेजना है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो सवाब भी है, इनाम भी है, उम्रे के टिकट और दीगर बेशबहा कीमती इनामात भी हैं। तो पिज़्ज़ा मैक्स को ज़रूर याद रखें, हमारे करम फरमा। ठीक है जी, और हुमस को आप पीटा ब्रेड के साथ सर्व करते हैं। उसके अलावा हुमस को आप लंबाई में खीरा काट लीजिए, गाजर काट लीजिए, हाँ। और इस तरह की कोई भी और वेजिटेबल जो आपको पसंद है उसके साथ भी आप इसको एपिटाइजर कहेंगे सर्व इसको? कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये स्टार्टर में आता है। हाँ। बेसिकली कहीं आप जाते हैं तो पहले सबसे पहले स्टार्टर में आप ये कर लेते हैं, जब तक आप इसको एंजॉय करते हैं तो फिर आपका मील आ जाता है। हाँ, तो इस जब तरह से बेसब्रे होते हैं ना खाने के लिए तो ये आपको, ये हमूस आपका साथ देता है कि बेसब्रो मुझे खा लो। खा लो। और अब ये देखें हमारे पास, ये डिज़ाइन देख, ठीक है जी, ये हमारे दिखाएं पास भाई। मार्क आ गया है ये देख, और खूबसूरत सा। और अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ, आप इसको देखें। एक और हम तैयार कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं सर्व। ठीक है जी, तो ये यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, अब इसको आपने बड़ी वाली छुरी में बड़ी ये जी, अब इसको हमने कट कर लेना है। अच्छा, इसको हमने कट करना है छोटे छोटे स्लाइस में। पहले आप इसको 4 हिस्सों में कर लीजिए, फिर हर हिस्से को 2 में कन्वर्ट कर 8 हो जाएंगे। जा 8 हिस्सों में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और छोटे हिस्सों में इसलिए कि इसको डिबो डिबो के खाते हैं। बिल्कुल एंजॉय करें आप, और ये बहुत मज़े का लगता है। अब तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं जी, मैंने कहा ना कि चीज़ बनाना तो कमाल है ही, लेकिन उसको प्रेजेंट करना, उसको डिश आउट करना, उसको खूबसूरती से आरास्ता करना, ये भी कमाल है। ये देखो, ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये भी हो गया रेडी। हमारे सेट पे हर चीज़ जम कर रही है। परिंदे भी जम कर रहे हैं, रोटियां भी जम कर रही हैं, हम खुद भी जम कर रहे हैं। चलो ये भी हो गया रेडी। और किसी दिन इंशाल्लाह इसी हुमस के को यूज़ करते हुए आपको शवरमे की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ। तो शवरमा भी आपको सिखाएंगे और ऑथेंटिक सिखाएंगे जो अरब कंट्रीज़ में मिलता है। पाकिस्तानी वाला शवरमा नहीं, और स्पेशली लाहौर वाला तो बिल्कुल भी नहीं, लहसुन अदरक वाला। तो लाहौर में तो शवरमा जो है वो बेचारे उसको पता नहीं क्या बना दिया। सादा तो शवरमा होता है ना वो, सादा शवरमा। सादा नहीं, वो नहीं सादा पता नहीं, शवरमा कम बर्गर शवरमा जैसा होता है वो। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। चलिए जी, तो ये एक्टिव हमारे पास ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप, सारी चीज़ें एक्टिव हैं हमारी माशाल्लाह जी। हो गया है रेडी। और अब ज़रा ब्राउनी को चेक कर लेते हैं। और टाइम हमारे पास कितना है? अभी है 8-10 मिनट। 8-10 मिनट हैं। तो हम फिर ब्राउनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ब्राउनी जो है वो फूल चुकी है इस वक्त। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें, अगर कैमरा हमारा दिखा सकेगा कोई। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो है ब्राउनी हमारे पास आप देख रहे हैं फूल चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये चुई ब्राउनी जो है तैयार है। खुशबू आ और रही है। इसको आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो जो है, जैसे मैंने कहा, आइसक्रीम के साथ सर्व कर लीजिए। आप इसको किसी भी क्रीम वगैरह भी यूज़ करते हैं, क्रीम वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको बोर्ड पे उतार लेता हूँ और फिर इसको इजी हो जाएगा ताकि आपको हम दिखा सकें। गरम है काफ़ी जी, ये
और ये हमारे पास ब्राउनी आ गई बाहर। चलो जी, बच्चे खुश हो जाओ। ठीक है जी, ज़बरदस्त सी डेट ब्राउनी हमारे पास हो गई है तैयार। और इसके भी पीसेस वगैरह करते हैं। मैं एक कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखा सकूं। आप ये काम इस वक्त गरम गरम में मत कीजिएगा क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। तो उसके बाद जी, उसके बाद आपने पीसेस पीसेस करने हैं। लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना है तो मैं कोशिश, ओह यहाँ आ गया मैं, सॉरी वहाँ नहीं जाना। हाँ, एरिया से बाहर चले गए, एरिया से बाहर, बाउंड्री लाइन के पार, नोग एरिया में है। अच्छा जी, ये देखें, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर देख लीजिए, धुआं उठ रहा है। वाह वाह, खजूर भी कहीं कहीं आपको नजर आएगी और बेहतरीन सी इस वक्त आप खुशबू सूंघ सकते हैं। सिर्फ खुशबू सूंघ सकते भाई, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसम तो नहीं हुआ है। चलिए जी, तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज हमारे पास कंप्लीट हैं। और ब्राउनी के बारे में जल्दी से बता दें। अच्छा जी, ब्राउनी तो बहुत सिंपल है। ब्राउनी का सबसे अच्छी बात यह है कि आप सारी चीज़ें लाइक मैदे में आप कोको पाउडर डाल दें, बेकिंग पाउडर नहीं डालना, खाने का सोडा डालना है वो आप डाल दीजिए। तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख लें। उसके बाद ऑयल में चीनी और अंडे डाल के बीट कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें, चाहे चीनी घुल जाए। सैग का आपने डालना है वनीला एसेंस, ठीक है, 1 चाय की चम्मच वो डाल दीजिए। उसके बाद मैदे वाला मिक्सचर डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप करें। मिक्सअप करने के बाद इसको आप 180 टेम्परेचर पर बेक करने रखिएगा और ये तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, और डेट्स जो हमने डाली हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो डेट्स होती हैं खजूर, वो वाली आपने डालें, ब्लैक वाली। और यहाँ पर वो हमने बीज निकाल के उसको कट करके डाल दिया। अच्छा, इसके साथ ही आप इसके ऊपर अखरोट भी लगा सकते हैं, बहुत मज़ेदार नट्स के साथ भी है, बहुत अच्छी लगती है। पिस्ते वगैरह का जो होता है, नहीं सिर्फ अखरोट। अच्छा, ब्राउनी में अखरोट जाता है या फिर आलमंड यानी कि बादाम, और उसके अलावा जो है अखरोट या बादाम दोनों में से कोई आप डाल लें। और उसके बाद हमने ये काट के आपको दिखा दिया है कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा आ रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। और खजूर के बीज निकाल लेना भाई। हाँ, इसमें बीज नहीं आने चाहिए, पता चला कि बच्चे खा रहे हैं बीज आ गया। अच्छा, उसको भी जल्दी जल्दी बता दें। मेरी हुमस के लिए बेहतरीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, सफ़ेद चनों को बॉईल करके रख लीजिए। सफ़ेद चने आपने लेने हैं, ब्लेंडर में आप सफ़ेद चने डालें। उसके साथ तहीनी के लिए हमने क्या किया था, सफ़ेद तिल ले लिए थे, उनको भिगो के रखा। तिल को आपने लेमन जूस और लहसुन के जवों के साथ अच्छे से पेस्ट बना ली। तिल बहुत मुश्किल से पिसते हैं, इसलिए आपने ज़रा अच्छे से उसको पीसना है, पेस्ट बनानी है। और उसके बाद आपने वो पेस्ट चनों में डालनी है, ऑलिव ऑयल डालना है, हल्का सा नमक डाल दीजिए और उसके साथ ही आप उसमें क्यूब डाल दें बर्फ़ का, और बर्फ़ का क्यूब डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड करें। बिल्कुल स्मूथ आपकी पेस्ट तैयार हो जाएगी और ये इस तरह से इसको सर्व करें पीटा ब्रेड के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये भी पीटा ब्रेड बच गई है, ये भी हम इफ्तार में खाएंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे और इसको भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से ऐसी चीज़ें असद भाई बनाते हैं कि आप खाते रहें, छोड़ें ना। बिल्कुल, मज़ेदार बनेगी तो घर वाले नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, और वो अक्सर लोगों की हैबिट होती है कि थोड़ा सा छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है उसी लुकमे में बरकत हो और उसी वही लुकमा आपके लिए आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो उतना ही बनाए जितना आपने खाना है। छोड़ने की आदत खुद तो आपने वो करना है ताकि जो बच्चे आपको देखते हैं ना, वो बच्चे आप करते हैं। जो अगर आप छोड़ेंगे तो बच्चे भी नेचुरली छोड़ेंगे। तो इसलिए अपनी कोई भी चीज़ छोड़े ना, बिल्कुल, और लंबी लंबी भी ना छोड़ें। हाँ। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ उलमाए कराम होते हैं। इल्म की महफिल होती है, सीखने की, सिखाने की, समझने की, समझाने की महफिल होती है। एक ख़ास मौजू होता है, वो कोशिश करते हैं मुख्तसर वक्त में उस मौजू का अहाता कर सकें। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है इस्तिग़फ़ार, क्योंकि दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में आज 11 रमज़ान मुबारक है और अशरा मग़फ़िरत है, तो इस्तिग़फ़ार पर
गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब, आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और इंशाअल्लाह ताला वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र में चूँकि आज 4 शनाख्वा हमारे साथ हैं तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र और उसी तरह से आलिम टाइम और वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र साथ साथ इंशाअल्लाह चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस्तिग़फ़ार की कितनी अहमियत है और ये बाकायदा इबादत है या कोई तस्बीह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम मौजू है इस्तिग़फ़ार का कि कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार अहले ईमान को इस्तिग़फ़ार की दावत दी है। सुन्नत के अंदर भी जो है आपको इस्तिग़फ़ार का तज़किरा मिलता है। इस्तिग़फ़ार असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब माग़फ़िरत करना है, माग़फ़िरत तलब करना। हम गुनाहगार हैं, गुनाह हमसे हो गए हैं, ख़ताएँ हमसे हो गई हैं, जो ख़ताएँ हो गई हैं, जो गुनाह हो गए हैं, जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उन ख़ताओं और गुनाहों की माग़फ़िरत तलब करना ये इस्तिग़फ़ार है। और ये बाकायदा इबादत है, ठीक है। ये सिर्फ गुनाहों के ऊपर नहीं है बल्कि मुस्तकिल तौर पर इसके हवाले से कहा गया है कि आप इस्तिग़फ़ार कर लें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने के बहुत सारे आसार और बरक़ात भी हैं। अच्छा। जो हम बात बयान भी करेंगे, जैसे आसार और बरक़ात में ये भी बयान किया गया है कि अगर आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। अगर आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतें जो है वो आपके ऊपर नाजिल फरमाएगा। अगर आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप अगर बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाएगा। अगर आपको और नेमतें अगर चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो नेमतें अता फरमाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मुस्तकिल इबादत है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ एहसास ख़ता और एहसास गुनाह करे तभी इस्तिग़फ़ार करे। अच्छा। ठीक है, इंसान के वजूद कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान आराम से बैठा हुआ है, तस्बीह और तहलील करता रहता है और इसके साथ साथ वो ये ख्याल करता है कि मैंने तो आज कोई गुनाह नहीं किया तो अब मुझे आज कोई इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इंसान को हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। हमारे पास ऐसी रिवायतें भी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। बाज़ रिवायत के मुताबिक है कि आप रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की ख़ताओं से पाक हैं, हर तरह की गलतियों और लग़ज़िशों से दूर हैं। तो यहाँ पर इस्तिग़फ़ार करने का फिर क्या माना होगा, क्योंकि इस्तिग़फ़ार खुद एक इबादत है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है और आपकी ज़ात ग्रामी वो है कि जो हर हाल में इबादत परवरदिगार में अपनी ज़िंदगी के औक़ात और लम्हात को गुजारते थे। तो ये तस्बीह भी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब इंसान का रुजू भी है कि हम अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पलट रहे हैं। तो इसीलिए आप सुनते हैं ना अक्सर इस्तिग़फ़ार और तौबे का तज़किरा साथ साथ आता है। ठीक है, कि जैसे कुरान करीम के अंदर भी है ना कि अफ़ला यतूबून इलल्लाह व यस्तग़फ़िरून, आखिर ये लोग अल्लाह के आगे तौबा क्यों नहीं करते और माग़फ़िरत क्यों नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर कई आयत करीमा के अंदर ऐसा है कि तौबे और इस्तिग़फ़ार का तज़किरा साथ साथ किया है। तो इस्तिग़फ़ार का माना यही है कि इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश मांग ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और तौबे का, कि जिसके हवाले से बाद में भी यकीनन बात होगी, वो ये है कि तौबे का माना है कि आइंदा उन गुनाहों की तरफ दोबारा न जाने का अज़्म कर लेना, इरादा कर लेना, पक्का इरादा कर लेना। ठीक है, कि जिसका ताल्लुक़ जो इंसान के आइंदा और मुस्तक़बिल से है। तो इंसान जितना अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब अगर करना चाहता है, उसके रिज़्क़ से इस्तिफ़ादा करना चाहते, वो इस्तिग़फ़ार करता रहे। चलते हैं ब्रेक की जानिब पे, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वापस लौटेंगे, इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज की दुआ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। तर्जमा, ए हमारे रब, तूने हमें हिदायत अता फरमाई है, इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। कौल ज़री, खलीफा मामून रशीद हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अय्यास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हुसूल नसीहत की गर्ज से हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि अपने दिल को गम और खौफ के लिए खाली कर लो, ये तुझे अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाएंगे और अज़ाब जहन्नम से छुटकारा। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं हमारे नशरियात रहमत रमज़ान
اور عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں، استغفار پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب ذرا آپ بتائیے اس معاملے میں کہ معنی و مفہوم اور ابتدائی بات تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتا دی، آج جب ہمارے نوجوان جو ہے وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو یا تو گانا گنگنا رہے ہوتے ہیں یا پھر چٹکی بجا رہے ہوتے ہیں یا فالتو چیزوں میں جو ہے وہ مستغرق ہوتے ہیں، موبائل میں ہیں یا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات اس کے بارے میں بار بار تلقین کرتے ہیں کہ استغفار جو ہے نا وہ آپ کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے، اس عادت سے شخصیت میں کیا تبدیلی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ دوسرے اشرے کا خیریت سے آغاز ہوا، اور ابھی ہم بریکنگ نیوز سن رہے تھے بریک پر کہ جو یہ غمال حبیبی اللہ پاک انہیں خیرافیت سے گھر پہنچا دے۔ استغفار کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اچھا نوجوانوں کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کی ظاہر سے بات ہے بنیادی جو وجہ ہے وہ تربیت کی کمی ہے، اور سب سے بڑی بات صحبت کی کمی ہے۔ صحیح، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ انسان جیسی صحبت میں بیٹھے گا ویسی ہی وہ اس کے اوپر رنگ چڑھے گا۔ صحیح، اگر وہ استغفار کرنے والے کی صحبت میں بیٹھے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو توبہ پر استقامت حاصل ہوگی ہے، اور جب اس کے ثمرات وہ دیکھے گا، کیونکہ انسان اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کو اس کا فائدہ نظر نہ آئے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ اب استغفار کا اتنا کیوں حکم دیا گیا کہ جس سے آج ہماری نوجوان نسل دور ہے، اور ایک اکثر تعداد ہے کہ جو استغفار کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کریں گے تو ہم استغفار کریں گے۔ حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام جو خود شافع روز جزا ہیں، وہ خود حضور نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں آیت مبارکہ پڑھوں میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اچھا، تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا جو بے اولاد تھا اور غریب تھا۔ اچھا، تو اس نے اگر کہا کہ حضور میں بڑا بے اولاد ہوں اور بہت غریب ہوں تو آپ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ میرے ہاں اولاد بھی ہو جائے، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو اور کثرت سے کیا کرو۔ اب اس شخص نے استغفار شروع کرنا شروع کیا، روایت میں آتا ہے حتیٰ کہ دن بھر میں 700 مرتبہ استغفار کرنے لگا۔ اچھا، 700 مرتبہ استغفار کرنے لگا۔ پھر اللہ نے اس کو ایک نہیں بلکہ 5 بیٹے بھی عطا فرمائے، اس کو مالدار بھی کر دیا، مال تجار کثیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال کہاں سے آیا، اولاد بھی ہو گئی؟ اس نے کہا ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تھے، تو کہا جب بھی اب دوبارہ شرف باریابی حاصل ہو، حضرت کی بارگاہ میں جانا کا نصیب آئے تو تم جا کے پوچھنا کہ حضرت یہ تو میں استغفار کر رہا ہوں، لیکن یہ جو استغفار ہے یہ آپ نے کہاں سے بتایا؟ اچھا، یعنی یہ وظیفہ کا دیکھیں وظیفہ کا کوئی نہ کوئی ماخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں سے لیا جاتا ہے، حدیث سے، قرآن سے۔ تو جناب امام حسن مجتبی نے کہاں سے لیا؟ جب امام حسین کی بارگاہ میں کچھ عرصے بعد یہ شخص حاضر ہوا، اس نے امام حسن سے کہا کہ آپ نے یہ بتایا وظیفہ کہاں سے لیا؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک تم نے نہیں پڑھا؟ جناب ہود علیہ السلام کا ذکر مبارک سورہ ہود کے اندر ہے، جب ان کی قوموں کو قحط پڑ گیا، بچے مرنے لگے، اولاد عورتیں بانجھ ہو گئیں، زمینیں اجڑ گئیں، تو یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے بارش برسائے اور اولادیں پیدا ہوں اور ہماری زمینیں اجڑ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تمہیں مال کے ذریعے مدد دے گا، اولاد کے ذریعے مدد دے گا، اور تمہارے باغات کے ذریعے مدد دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو گویا کہ استغفار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان مالدار ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ثنا خاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آج پاکستان کے سینئر ترین ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کون ہے آپ کو بتاتے ہیں، ملواتے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ موجود ہے ہمارے ساتھ جناب خالد حسنین خالد صاحب، سید خالد حسین صاحب۔ دو خالد تھے ہمارے پاس، ایک تھے اور ایک ہیں، اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائے۔
ایک خالد صاحب تھے جو دنیا سے چلے گئے, بہت اچھا پڑھتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ایک ہمارے یہ سید صاحب ہیں جو ہمیشہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری فرمائش پر, یہ آ جاتے ہیں, ہم بھی ان کو سجا کر بٹھا لیتے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت کلام پڑھیں گے, آپ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شبیر بھائی, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا, چینل 5 کی پوری ٹیم کا. اللہ تبارک تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقیاں عطا. سید صاحب آپ کا شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی برخوردار نوجوان ارشاد قدیری صاحب, ہمیں پیار سے قدیری کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سے بھی کلام سنتے ہیں. سید صاحب پہلے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کلام سناتے ہیں, مزہ آ جائے. میں تو اعلیٰ حضرت کو ہی پڑھتا ہوں زیادہ تر. سبحان اللہ. تو مشہور زمانہ کلام صلی اللہ